جو اہل کلام تھے، یہ جو عقل کی بنیاد پہ دین سمجھنے والا ٹولہ ہے، جنہیں ہم آج کل مفکرین کہتے ہیں، متکلمین کا جو معاصر اصطلاح وہ کیا ہے؟ مفکرین. ہم کہتے ہیں بہت بڑے مفکر ہیں جی، عظیم مفکر ہیں. تو مفکر ہونا کوئی کمال نہیں ہے، گمراہی کی بات ہوتی ہے. تو بہر مفکرین کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اوتو زکان، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، عقلیں بڑی ہوتی ہیں ان کے پاس. وما اوتو زکان، لیکن دل پاک ہی نہیں ہوتے ان کے. فاوتو فہومن وما اوتو علومن، اور انہیں فہم تو بڑے ملے ہوتے ہیں، فہم بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کے، مشکل سے مشکل باتیں، مقالات، اور سمجھ لیتے ہیں ساری اس طرح کی باتیں، لیکن علم کا نور انہیں عطا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ بال بھائی جنہوں نے یہ الانتصار پڑھی تھی امام سمانی کی، اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً یہ بات میں بتاتا رہا ہوں کہ متکلمین کے بڑے بڑے جو ان کے گرو تھے اور امام تھے علم کلام کے، ان سب نے آخری عمروں میں اعتراف کیا، توبہ کی کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، اور ہم اتنا کچھ پڑھنے کے بعد اب ایسے مقام پر کھڑے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے علم کا کیا فائدہ ہے، ہم اپنے رب کو ہی نہیں پہچانتے. یہ ہوتا ہے جب انسان کتاب و سنت کو چھوڑ کے عقل کی بنیاد پہ چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی صرف ایک مثال کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں، یعنی راضی ہیں، غزالی ہیں، شہرستانی ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں. صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جوینی کی. جوینی جیم کے ساتھ، ابو المعالی الجوینی، جنہیں امام الحرمین بھی کہتے ہیں، غفر اللہ لہ ورحمہ. اور جوینی رحمہ اللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اشعری مذہب کے حقیقی بانی، اشاعرہ کے جو مؤسس حقیقی، جو صحیح طور پہ اس مذہب میں روح پھونکنے والی شخصیت ہے، وہ جوینی ہے. جن کے اقوال پر اور جن کی تقریرات پر آگے اشاعرہ کی بنیاد ہے. تو جوینی نے آخری نے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ میں تو نیشا پور کے علاقے کی کسی بوڑھی عورت کے عقیدے پہ مرنا چاہتا ہوں، یعنی جو عام الناس کا عقیدہ ہوتا ہے سیدھا سادہ، اس میں کوئی کلام اور فلسفے کی گمن گہریاں نہیں ہوتی، پیچیدگیاں نہیں ہوتی. اور اپنے شاگردوں سے کہا تھا یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام فلو عرفت ان الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به، کہ تم لوگ نا علم کلام میں کبھی نہ پڑھنا، اگر مجھے یہ بات کا پتہ ہوتا کہ علم کلام مجھے اس نہج پر لے آئے گا، اس کھائی میں، اس مہوات میں لا کر گرا دے گا، ما اشتغلت به، تو میں کبھی بھی یہ علم حاصل نہ کرتا. اور کہا کہ مجھے علماء روکتے تھے، محدثین نے مجھے روکا کہ تم اس سمندر میں نہ جانا، اس کھائی میں نہ جانا، اور میں پھر بھی گیا. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے. تو آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں ان کی بات مانتا تو بہت اچھی بات تھی، مجھے فائدہ ہوتا. بیان ہی رازی نے بھی یہی باتیں کی، غزالی نے بھی یہی باتیں کی، اور کتنے متکلمین کا میں نے باتیں کی. اللہ اکبر. متکلمین کے علاوہ دوسری اس کی مثال ہے خوارج. خوارج بھی وہ گروہ تھا جو علی علم گمراہ ہوا نا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامت یہ بتلائی کہ وہ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں گے، لیکن کیا فرمایا؟ یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم یا ولا یجاوز حناجرہم، کہ یہ علم تو بہت حاصل کریں گے، یہ قرآن کا علم، قرآن کا نور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ ان کا قرآن کا فہم انہیں محاون، انہیں کھائیوں میں گرا دے گا. آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ جب خوارج سے مناظرے کے لیے گئے تھے تو آگے قرآن ہی پڑھ رہے تھے، دلیلیں دے رہے تھے، کہتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ کا چلے گا، اس لیے علی کا نہیں چلے گا، تو علی کافر ہے معاذ اللہ، علی معاویہ اور یہ سب صحابہ کرام. تو وہ تو علم سے بات کرتے تھے، تو کیا اس علم کی وجہ سے اس علم نے ان کو کوئی فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دیا. حتیٰ کہ جو خوارج تھے، یہ جو قصہ ہے مشہور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ جو کوفہ کی مسجد میں انہوں نے دیکھا بعض لوگوں کو ذکر کی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ تم بدعتی ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو، کہ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کی مجالس جو ہے نا اجتماعی ذکر کی نہیں لگائی. تو یہی وہ خوارج تھے، یہ جو کوفہ کی مسجد میں جو لوگ تھے، انہی کے بارے میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ بعد میں نہروان کی جنگ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ گئے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا جو تھا عبد الرحمن بن ملجم خارجی، آپ کو اس بات کا پتہ کہ یہ بہت اچھا عالم تھا اور قرآن کا قاری تھا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تزکیہ کیا ہوا تھا، یعنی یہ لکھ کر بھیجا تھا کوفہ کو. غالباً سیدنا علی تھے وہاں پر، یا کوئی صحابی تھے جو گورنر تھے، کہا تھا کہ یہ میں عبد الرحمن بن ملجم کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور میں اپنی ذات پر اثار کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں بھیج رہا ہوں یہ کہ اس کو مسجد میں تم مقرر کرو کہ بچوں کو تعلیم دے. یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، لیکن اتنا پڑھنے کے بعد کیا کیا اس نے؟ اللہ، وہ سیدنا علی کو شہید کر دیا. ایک ایسے بندے کو شہید کر دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جنتی ہے. اور اس کی مثال ایسے جیسے موسیٰ اور ہارون کی مثال تھی، اور کتنے خصائص ہیں مناقب میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے. تو اس بندے کو اس کے علم میں اتنا نہیں بتایا کہ
اتنا ایک عام مسلمان چھوڑیں، کتنا بڑا صحابی خلیفہ راشد، اس کو قتل کر دیا اس نے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ بہت سارے لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، بعض بھائی، یہ اچھا بولوں گی تو بہت ساری کتابیں ہیں جی، انہوں نے تو قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ ان کو تو اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں جی، ان کے چینل پہ سبسکرائبر ہی بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے تو فہم قرآن کا کام بہت کیا ہوا ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ المستعان۔ ٹھیک ہے، اگر عبد الرحمن بن ملجم گمراہ ہو سکتا ہے، جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ عالم ہے، قاری ہے، تو پھر اس کے بعد ہر بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یعنی اہل کلام ہوں، خوارج ہوں، اور بہت سارے لوگ ہوں، اگر انسان نے بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی کیا کرنا ہے، صحابہ کرام اور تابعین ان کے فہم کا دشمن بن جانا ہے، بدعات میں مبتلا ہو جانا ہے، خارجی ہو جانا ہے، مرجی ہو جانا ہے، کسی اور فرقے میں چلے جانا ہے، جو گمراہ فرقے ہیں سارے۔ تو ایسے ان سے بہتر کیا تھا، فَلَيْتَكَ ثُمَّ لَيْتَكَ مَا فَهِمْتَ، انسان پڑھتے ہیں جاہل رہ جاتا بیچارہ۔